بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, آپ کا میزبان صاحبزادہ ذوالفقار بابر ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین, آج پروگرام پیشگی میں جو میرے مہمان بنے ہیں کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. عتیق سخاوت صاحب جو ڈی جی فوڈ ہیں اور انتہائی متحرک رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. میں سب سے پہلے تو عتیق صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج آپ نے قیمتی ٹائم ہمارے لیے وقف کیا. عتیق صاحب موجودہ کرنٹ سچویشن پہ بات کریں گے. آزاد کشمیر کی جو ہے ایک طرف اپوزیشن یہ رونا رو رہی ہے کہ 15ویں ترمیم لا رہے ہیں, پاکستان کے آپ صوبہ بنانے کی کوئی ایک نئی سازش کر رہے ہیں, اس طرح کی الزام تراشی جو ہے وہ اپوزیشن کی طرف سے جاری ہے. دوسری طرف آپ کی جو حکومت ہے وہ اس وقت پورے آزاد کشمیر کے اندر اپنی کارکردگی کو دکھانے میں مصروف عمل ہے. تو کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کی طرف سے الزام تراشیاں ہو رہی ہیں یہ الزام تک محدود ہیں یا اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ صدر صاحب, میں ون لائنر میں آپ کا یہ جواب دوں گا کہ اپوزیشن نے بہرحال حکومت کو ڈی اسٹیبل کرنے کی اور حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کی اپنی طرف سے ہر کوشش کرنی ہے, اور ان کی ان کوششوں میں سے ایک کوشش یہ ہے کہ وہ سردار تنویر الیاس کی قیادت میں بننے والی اس حکومت کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے ان کے پاس اور کوئی لاجک نہیں ہے. وہ یہ جانتے ہیں کہ سردار تنویر الیاس جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں ان کا ایک بڑا وسیع ویژن ہے. اپوزیشن یہ جانتی ہے کہ سردار تنویر الیاس آزاد کشمیر میں تعمیر و ترقی کا ایک سیلاب لانے والے ہیں. وہ بے روزگاری کا خاتمہ کریں گے, وہ ٹورزم کے ذریعے جاب اپرچونیٹیز جو ہے وہ پیدا کریں گے, آئی ٹی کے سیکٹر کے اندر وہ جاب اپرچونیٹیز لائیں گے. اپوزیشن یہ جانتی ہے کہ اگر سردار تنویر الیاس کو اس حکومت کا ریمیننگ پیریڈ پورا کرنے دیا گیا تو پھر ان کا سیاست میں رول ختم ہو جائے گا. اب اس خوف میں مبتلا ہونے کے بعد انہوں نے ایک جھوٹا اور منفی اور بے بنیاد پروپیگنڈا شروع کر دیا ہے, وہ اس 15ویں ترمیم کے نام پر کہ 15ویں ترمیم میں خدا نخواستہ ایسا کچھ ہونے جا رہا ہے. اولاً تو یہ ہے کہ میری درخواست ہوگی آزاد کشمیر کے تمام سیاسی اسٹیک ہولڈرز سے خدا را اس چیز سے باز آئے کہ وہ ہر دوسرے کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اسے جب ریاست دشمن گرداننے لگتے ہیں یہ بڑی زیادتی ہے کوئی بھی کسی دوسرے فریق کو. ہم نے ماضی میں بھی یہ دیکھا, یہ کوئی پہلی حکومت نہیں ہے جس کے خلاف یہ پروپیگنڈا شروع کر دیا گیا ہو کہ ریاست بکنے لگی ہے, ریاست کو بیچ دیا گیا ہے, اور یہ ایک پروپیگنڈا ہے اور ایک مخصوص گروہ جو ہے اس پروپیگنڈے کو جو ہے وہ وائرل کرتا چلا جا رہا ہے. اور کچھ لوگ ریاست بھر میں ایکٹیویٹیز کے ذریعے بھی یہ تاثر قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس ریاست کے نجات دہندہ ہیں اور خدا نخواستہ پاکستان تحریک انصاف کی یہ حکومت جو ہے. عتیق صاحب, میں آپ کی طرف بڑھوں گا. موجودہ ساری سچویشن میں آپ کو پتہ ہے جس طرح آپ نے کہا کہ یہ الزام تراشی ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ جو 15ویں آئینی ترمیم جو آپ آزاد کشمیر اسمبلی کے اندر لانا چاہ رہے ہیں اصل میں وہ کیا ہے اور آپ کے اس کے حوالے سے کیا راز و مقاصد ہے؟ دیکھیں, آئین لچکدار آئین اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ کوئی بھی ریاست کوئی بھی اسٹیٹ اپنی ضرورت کے مطابق اس میں ترمیم کر سکے. اسی لیے لچکدار آئین جو ہوتے ہیں نا وہی آئین جو ہیں وہ زیادہ دیر پا ہوتے ہیں. جو غیر لچکدار آئین ہوتے ہیں ایسی ریاستیں اور ایسی مملکتیں ایسی حکومتیں ٹوٹ جاتی ہیں. آزاد کشمیر کا آئین بھی لچکدار ایکٹ ہے, اس کے اندر ترمیم کی گنجائش کی جاتی ہے کہ ہر حکومت آنے والے وقت کے مطابق جو ہے اس کے اندر ترمیم لا سکے. اور اگر ایسی کوئی ترمیم آ رہی ہے یا خدا نخواستہ لا رہی ہے تو یہ پروپیگنڈے رونے کی بات نہیں ہے. ترمیم کا فیصلہ اسمبلی میں ہوگا, سڑکوں پر نہیں ہوگا. ووٹ سڑکوں پر نہیں دیے جائیں گے, ترمیم وہ ووٹ اسمبلی میں دیے جائیں گے. اور اپوزیشن کی ایک بڑی تعداد ہے ان میں سے وہ جو ہے اس کے لیے فائٹ کر سکتے ہیں. اس کے اندر جو 15ویں ترمیم کی جو مکمل جو ایجنڈا ہے وہ فی الحال تو میں آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی, چونکہ یہ جو وائرل کی جا رہی ہے. آج تک ایک بڑی عجیب و غریب بات ہوئی کہ سوشل میڈیا کے اوپر کچھ ترمیم کے نکات جو ہے وہ وائرل ہو رہے ہیں. اب ریاست کے ان سیاستدانوں کے ان بڑے لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ کہہ نہیں سکتا, لیکن یہ بڑی غیر ذمہ دارانہ بات ہے کہ کسی کے پاس اس ترمیم کا کوئی مسودہ موجود نہیں ہے, لیکن سوشل میڈیا پر وائرل کچھ نکات کو لے کر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست بکنے جا رہی ہے. ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ریاست سے جتنی محبت کوئی دوسرا کر سکتا ہے اتنی ہی محبت پاکستان تحریک انصاف کرتی ہے اور سردار تنویر الیاس خان بھی. عتیق صاحب یہ بتائیں کہ اپوزیشن لیڈر جناب جو لطیف اکبر صاحب کی اسٹیٹمنٹ آپ کے سامنے ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آزاد کشمیر میں سیاحت کے نام پہ تنویر الیاس چوٹیاں بھی بیچ ڈالے گا. اس میں آپ کیا کہیں؟ ایک بات بڑی دلچسپ سامنے آئی ہے. آزاد کشمیر میں ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے جو بیک ڈور یا جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بات چیت تھی وہ کافی عرصے سے کرتی چلی جا رہی ہے.
مسئلہ اب یہ ہے کہ کچھ اتھارٹیز کے اس میں انوالو ہونے سے، یہ جو ہماری بن رہی ہے ٹورزم اتھارٹی، اس میں انوالو ہونے سے مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان لوگوں کے نام آشکار ہو جائیں گے جنہوں نے پچھلے 10-15 سالوں میں گنگا چوٹی کے ارد گرد، تولی پیر کے ارد گرد، نیلم کے ارد گرد جنگلات اور خالصہ جات کی زمینیں اپنے نام انہوں نے لیز کروائی ہوئی۔ صحیح۔ اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اس اتھارٹی کے اندر مقتدر حلقے شامل ہو گئے تو ان کے نام بے نقاب ہوں گے، نہ صرف بے نقاب ہوں گے بلکہ ان کے یہ جو لیز ہے یہ کینسل بھی ہو جائیں گے۔ صحیح۔ اور وہ لوگ جو جن کے یہ لیزیں ہیں وہ جناب اس وقت ان کی پارٹی کے ممبر ہیں۔ صحیح۔ عتیق صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے پہلے کہا کہ یہ سڑکوں کا مسئلہ نہیں ہے، آئے روز دیکھنے میں آ رہا ہے، میں ایک ہی کوشچن کو تھوڑا لنتھی کروں گا اور پھر آپ کی جانب پڑھوں گا۔ ایک طرف آپ کے جو ترجمان ہیں، آپ سے مراد سردار تنویر الیاس صاحب کے جو اسپوک پرسن ہیں ڈاکٹر صاحب، وہ ایک طرف کہتے ہیں، ان کا ٹویٹر پہ بھی یہ پیغام آتا ہے، سوشل میڈیا پہ بھی، کہ جی پونچھ اور تھراڑ میں بالخصوص کوئی احتجاج نہیں ہو رہا، اور دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اپنی املاک کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، اپنے لوگوں کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کی بات کو بھی ذرا واضح کریں، مجھے سمجھائیں، میرے ناظرین کو بھی سمجھائیں یہ کیا تھا۔ اور دوسری طرف یہ بات ہے کہ سارے لوگ آپ کے خلاف احتجاج سرپا احتجاج ہیں، آئے روز جو ہے وہ جھڑپیں ہوتی ہیں پولیس کے ساتھ، اور لوگوں کو آپ نے سڑکوں پہ کیوں لا کھڑا کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلی بات تو سردار صاحب جو آپ نے ترجمان صاحب کے حوالے سے بات کی ہے، ایک چیز تو پلیز آپ نوٹ کیجئے کہ میں اپنے پارٹی کے ترجمان کا ترجمان نہیں ہوں صحیح۔ کہ میں ان کی کسی بات کے اوپر کوئی ترجمانی کر سکوں ان کے لیے۔ البتہ میں یہ بات کہوں گا کہ انہوں نے جس سینس میں یہ بات کہی کہ راولہ کوٹ اور پونچھ میں کوئی احتجاج نہیں ہے، وہ اشارہ تھا اس طرف صحیح۔ کہ کہ چونکہ پونچھ کو بدنام کرنے کے لیے، پونچھ کی اس دھرتی کو کوسچن مارک کرنے کے لیے ارد گرد سے بھی کچھ لوگ انوالو ہیں، تو یہ سارے کا سارا ملبہ پونچھ کے لوگوں پر پھینکا ہے، کیونکہ پونچھ کی ایک ہسٹری ہے، یہ غیوروں اور جسوروں کی دھرتی ہے، یہ مشتعل ہو جانے والے لوگ ہیں، جذباتی لوگ ہیں۔ اب ان کے کھاتے میں یہ چیز ڈالی جائے کہ جی یہ پونچھ کے لوگ ہی ایسا کر رہے ہیں، یہ تقریب کار ہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تعمیری لوگ ہیں، ریاست کی تعمیر کے اندر پونچھ کے لوگوں کا بڑا کردار ہے۔ مگر لیکن عتیق صاحب اس کے ساتھ ساتھ ہی آپ یہ بتائیں کہ جب آپ گالی دیں گے تو جواب میں آپ کو گالی ملے گی، جب آپ نے آئینہ دکھایا، جب آپ نے ان سے شجرہ نسب پوچھے، جب آپ نے ان سے کہا کہ آپ جان لو، چاہے وہ آپ نے ان سے جس کرائے میں بھی بات کی ہے، لیکن ایک طرف آپ نے ان کو آئینہ دکھانے کی بات کی ہے، تو پھر وہ جب آپ کو آئینہ دکھائیں گے تو آپ برا تو مانیں گے؟ دیکھیں، پہلی چیز تو یہ ہے کہ سردار تنویر الیاس صاحب جو وزیر اعظم آزاد کشمیر ہیں، ان کے بیان کو سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا۔ تو سردار صاحب میں ایک بات آپ سے کہوں گا، قرآن کی آیات کو اگر سیاق و سباق کے بغیر پیش کیا جائے ان کے معنی بھی یکسر بدل جاتے ہیں۔ اور ایک بڑی مشہور آیت ہے کہ مومنو نماز کے قریب مت جاؤ۔ اگر آپ اس آیت کو اتنا ہی پڑھیں گے تو آپ یہ کہہ دیں گے شرح صدر سے کہ قرآن میں کہا گیا کہ مومن وہ ہے جو نماز کے قریب نہیں جاتا، لیکن جب اس کا آپ اگلا جملہ جوڑیں گے تو پھر آپ کو اس کا پورا مفہوم سمجھ۔ عتیق صاحب، اگر سیاق و سباق سے ہٹ کے پیش کیا گیا ہے تو پھر اس کی تردید آنی چاہیے۔ میں عرض کرتا ہوں بات تردید کی نہیں تھی، بات ہمارے مخالف کی یا ہمارے جو مختلف سوچ رکھے ان کی سمجھ کی تھی۔ سردار تنویر الیاس صاحب نے جب یہ بات کہی کہ آپ اپنا شجرہ نسب دیکھیں، اس کا معنی اور مفہوم یہ تھا کہ آج جو لوگ الحاق پاکستان کرنے والوں کو غدار کہتے ہیں، انہیں کشمیر فروش کہتے ہیں، تو ان سے یہ سوال بنتا ہے کہ آپ اپنا شجرہ نسب دیکھیں کہ یہ جو تحریک ہے، اس تحریک کی بنیادوں میں آپ کے آباء و اجداد کا خون ہے۔ جو لوگ آج منگ، تھراڑ، راولہ کوٹ، پلندری، باغ میں اور گرد و نواح میں جو لوگ سڑکوں پر آ کر یہ بات کہتے ہیں کہ جناب یہ لوگ غدار ہیں جو علاقے پاکستان چاہتے ہیں، تو ان سے سوال یہ بنتا ہے کہ آپ کے آباء و اجداد، کیا آپ اپنے شجرہ نسب سے انکار کر سکتے ہیں؟ اگر میرے آباء و اجداد نے تحریک آزادی کشمیر کے لیے جانیں دی ہیں اور الحاق پاکستان کے لیے جانے دی ہیں، اور آج کھڑا ہو کر میں یہ بات کہوں کہ جناب وہ 47 میں یہ کام کرنے والے لوگ غدار تھے، تو مجھے یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں۔ اگر میں یہ بات کہوں کہ وہ لوگ کشمیر فروش تھے، تو مجھے تسلیم کرنا پڑے گا کہ میں ایک کشمیر فروش کا بیٹا ہوں۔ تو یہ شجرہ نسب کے معنی یہ تھے کہ ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے یہ سوال تھا کہ آپ اپنے شجرہ نسب پر غور کیجئے کہ جنہیں آپ گالی دے رہے ہیں وہ آپ کے آباء و اجداد ہیں، یہ فیصلہ آپ کے آباء و اجداد کا ہے۔ غازی ملت جب اس تحریک کو لے کر چلے،
میرے اور آپ کے آبا و اجداد ان کے ساتھ تھے. الحاق پاکستان کی جب قرارداد منظور ہوئی تو میرے اور آپ کے آبا و اجداد ان کے ساتھ تھے. اگر غازی ملت نے یہ غلطی کی تو میرے اور آپ کے آبا و اجداد نے بھی یہ غلطی کی ہے. دیکھیے اب جب یہ سوال بنتا ہے تو اس پیرائے کو ان کو سمجھنے کے بجائے انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمیں خدا نخواستہ ہمارے شجرہ نسب کو چیلنج کیا جا رہا ہے. چیلنج نہیں کیا جا رہا تھا. دراصل تنویر الیاس صاحب ان کو ان کے شجرہ نسب کا واسطہ دے رہے تھے کہ اپنے شجرہ نسب پر غور کرو کہ تم کن لوگوں کی اولاد ہو جنہوں نے ڈوگروں سے، کلہاڑیوں، سوٹیوں اور لاٹھیوں سے لڑ کے اس ملک کو آزاد کروایا لا الہ الا اللہ کے نام پر. اور یہ اس کلمے کے اوپر کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ. اس ریاست کے اندر بسنے والے 91% کشمیری مسلمان تھے اور تقسیم کشمیر کے فارمولے کے مطابق، تقسیم برصغیر کے فارمولے کے مطابق انہیں پاکستان کا حصہ بننا تھا. یہ ہمارا نظریہ ہے. اگر آج کوئی اس نظریے کو گالی دے گا تو ہم اسے یہ یاد ضرور دلوائیں گے کہ اس نظریے کے اندر آپ کے آبا و اجداد کا خون شامل ہے. عتیق صاحب اتنے باصلاحیت آدمی ہیں آپ نے بڑی بہترین قسم کی ترجمانی کی ہے پی ایم صاحب کی. تو وزیر اعظم آزاد کشمیر کو یہ چاہیے تھا کہ آپ جیسے اور پارٹی میں بے شمار باصلاحیت لوگ موجود تھے، آخر کیا خاص وجہ بنی کہ کچھ پارٹی سے ہٹ کے لوگوں کو لایا گیا اور سردار تنویر الیاس صاحب کی جو بظاہر ان کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، جو انہیں میرے خیال میں اکبر بادشاہ کی طرف فی الحال نظر نہیں آ رہا کہ میرے ساتھ کوئی اس طرح کا واقعہ نہیں ہو رہا، لیکن یہ خوش آمدی جو ان کے سامنے ارد گرد موجود ہیں، انہوں نے لوگوں کو لڑانا ہے، انہوں نے ریاست کے معاملے کو ڈسٹرب کرنا جو ہو رہا ہے. آلریڈی سڑکوں پہ لوگ موجود ہیں. تو اتنے باصلاحیت نوجوان تھے آپ، باقی لوگ موجود ہیں ابھی پارٹی کے اندر، کیا وجہ بنی کہ ان 4-6 لوگوں کو جو ہے لا کے پورے کا پورا سسٹم جو ہے خراب کر دیا؟ دیکھیں سردار صاحب مجھے نہیں پتا آپ کن لوگوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، لیکن سردار صاحب کی ٹیم میں سارے لوگ بہت باصلاحیت ہیں اور ٹیم کیپٹن نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس کھلاڑی کو کہاں کھلانا ہے اور وہ اپنی ٹیم کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں. اور نہیں، ٹیم کیپٹن جو ہے اسے جو مطلب میدان میں کھلاڑی اترتا ہے تو اس کے ساتھ جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کے ٹیم کا حصہ ہوتے ہیں، تو جو ہی وہ راؤنڈ میں آ جاتا ہے یعنی الیکشن کے دورانیے میں آ جاتا ہے تو اس وقت تو وہ لوگ شامل نہیں ہوتے. وہ لوگ الیکشن کے فوراً بعد جب انہیں یہ رزلٹ نظر آتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن گئی ہے تو وہ لوگ سردار تنویر الیاس کے ساتھ آ گئے. تو وہ ٹیم کا حصہ تو نہ ہوئے، وہ لوگ تھے جو لوگ اپنی اپنی پارٹی اپنے اپنے نظریے کو لے کے عوام میں پہلے سے جا رہے تھے یا جو اسٹرگل کر رہے تھے، وہ ایک الگ بحث تھی. لیکن سردار آپ ہو گئے، عتیق سخاوت صاحب، باقی بے شمار دوست ہیں، وہ سارے میں صبح شام دیکھتا تھا کہ آپ لوگ سردار تنویر الیاس صاحب کی ایک بہترین ٹیم کے طور پہ کام کر رہے تھے. آخر کیا وجہ بنی کہ ٹیم الیکشن کے بعد مزید اچھی ٹیم بن گئی اور آپ سائڈ لائن؟ دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس صاحب نے جو میرے کندھوں پہ ذمہ داری دی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ ذمہ داری اتنی بڑی ہے کہ اس کے سامنے ساری ذمہ داریاں بہت کمزور ہیں. مجھے ڈی جی فوڈ اتھارٹی بنایا گیا ہے، فوڈ اینڈ سیفٹی، اور مجھے یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ ریاست آزاد جموں کشمیر جو ہے اس کے بچوں، نوجوانوں، بہنوں اور ماؤں تک صاف اور خالص خوراک پہنچائی جائے. آپ کو پتہ ہوگا سردار صاحب کہ پاکستان کے اندر سرحد کے اندر جو ہمارے کشمیر سے جو کنزیکٹو جو جڑے ہوئے 2 صوبے ہیں، ایک سرحد ہے اور دوسرا ہے اپنا پنجاب میں بھی فوڈ اتھارٹی ہے اور سرحد میں بھی فوڈ اتھارٹی ہے. سرحد اور پنجاب کے اندر فوڈ اتھارٹی کی وجہ سے جو فوڈ مافیا ہے، جو 2 نمبر 4 نمبر 6 نمبر مال بناتا ہے، ان کی یہاں پہ منڈی بند ہو گئی اور کشمیر ان کو بڑا منڈی مل گئی جہاں پہ فوڈ کے اوپر کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں تھا. تو یہاں کا سارا 2 نمبر مافیا جو تھا وہ آزاد کشمیر کے اندر اپنا 2 نمبر مال بیچنے لگا. اب یہ اتنا بڑا المیہ بن گیا کہ یہ جو 2 نمبر مال اور یہ جو ملاوٹ شدہ مال کھانے سے، یہ ملاوٹ شدہ دودھ جانے سے آپ کو پتہ ہے کہ انسان کی مینٹل گروتھ، اس کی فزیک، اس کی جو تولیدی جو طاقت ہوتی ہے، افزائش نسل کی تولیدی میں کمزوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئی. اور یہ خطرہ تھا کہ اگر اس کے اوپر بہت جلد چیک نہ رکھا گیا تو ہماری آنے والی نسلیں ذہنی طور پر اور جسمانی طور پر معذور ہونا شروع ہو جائیں. تو سردار صاحب نے یہ ذمہ داری مجھے دی ہے اور میں انشاءاللہ اس ذمہ داری کو نبھاؤں گا اور میں اسے بہت بڑی ذمہ داری سمجھتا ہوں. اور میں شکر گزار بھی ہوں جناب وزیر اعظم کا کہ جنہوں نے مجھے اس قابل سمجھا اور مجھ پہ اعتماد کیا کہ میں یہ کام کر سکوں گا. تو مجھے یہ ذمہ داری ملی ہے. اس کے علاوہ بھی اگر مجھے کوئی ذمہ داری وہ دیں گے بطور وزیر اعظم، بطور پارٹی پریزیڈنٹ، تو میں آل آؤٹ ہوں وہ کرنے کے لیے. جہاں تک وزیر اعظم صاحب کے ترجمان کی بات ہے، آفیشیلی کوئی بھی ترجمان ڈکلیئر ہو سکتا ہے، لیکن سردار تنویر الیاس کی ٹیم کا ہر کارکن، ہر ساتھی جو ہے وہ ان کا ترجمان ہے اور میں خود کو ان کا ترجمان سمجھتا ہوں. کہ جہاں بھی میری پارٹی، میرے پریزیڈنٹ، میرے پارٹی پریزیڈنٹ، میرے پرائم منسٹر کے حوالے سے جو بات ہوگی تو اس کی وضاحت کرنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. آپ نے جو پنچ کے حوالے سے جو آپ کے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے کہ پنچ میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، میرا یہ سوال ہے
کیا آٹا صرف پونچھ میں مہنگا ہوا ہے؟ کیا آٹا صرف سردار تنویر الیاس کے آبائی گاؤں تھراڑ اور پاچھوٹ میں مہنگا ہوا ہے کہ پوری ریاست میں مہنگا ہوا ہے؟ جب پوری ریاست میں مہنگا ہوا ہے تو مجھے یہ بتائیے کہ اس کا سارا دباؤ صرف تھراڑ میں کیوں ہے؟ دیکھیں عتیق صاحب آپ کی یہ بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. آپ دیکھیں باغ ہے, باغ میں جو سب ڈویژن ریڈا ہے وہاں پہ یہ پروٹیسٹ ہوا, باغ سٹی میں یہ پروٹیسٹ میں یہ ہوا. کہہ رہا ہوں ہر جگہ پہ یہ ہاں وہ ہے ہر جگہ یہ ہوا. لیکن لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ کہاں ہونا؟ دیکھیں لا اینڈ آرڈر آپ تک ہے, یہ انتظامیہ تک ہے, حکومت وقت تک ہے. جب آپ میری عرض سنیں نا, یہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کو بحال کرنا حکومت وقت اور انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے, جب آپ, میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ جب آپ لوگوں کو آئینہ دکھائیں گے, جب آپ لوگوں کو کہیں گے کہ آپ اپنا شجرہ نسب بتائیں, تو وہ بات تو آپ سے کریں گے, وہ سوال تو کریں گے نا. میں شجرہ نسب کی وضاحت تو میں کر چکا ہوں, لیکن دیکھیے میرے سوال کو اگر کوئی سمجھ نہیں سکتا یا میری بات کو اگر کوئی سمجھ نہیں سکتا تو اس کا الزام مجھ پہ نہ دیا جائے. یہ بڑی اوپن بات تھی, میں آپ کو پھر ایک بار مثال دوں گا. میں اپنے گھر کی مثال دوں گا. کتنا اچھا ہوتا اگر آپ لوگ دھرنے والوں کے پاس میں اپنے گھر کی مثال دوں گا آپ کو. ہمارے ایک بہت ہی بڑی تاریخی شخصیت ہے خان آف من, فاتح میر کو. بالکل ایسے خان آف من کی بیٹی زندگی پوری اس بات کا پرائڈ لیتی رہی کہ میں خان آف من کی بیٹی ہوں, میں فاتح میر پور کی بیٹی ہوں. لیکن ان کی جو پولیٹیکل پارٹی تھی وہ پی این پی تھی. وہ ایک طرف تو خان آف من کی برسی کے اوپر اس بات کا اعزاز لیتی تھی کہ میں تحریک آزادی کشمیر کے ہیرو کی بیٹی ہوں, اور پی این پی کے پلیٹ فارم سے اسی تحریک آزادی کشمیر کو غداری غدر کہتے تھے, اور اس تحریک کو چلانے والوں کو غداری کہتے تھے. مجھے یہ بتائیے کہ جب لوگ اس طرح کی دو رخی بات کریں گے تو سوال بنے گا. اور میں اپنے قوم پرست بھائیوں سے, دیکھیں میں اپنے قوم پرست بھائیوں کو غدار نہیں کہوں گا, ان کی سوچ مجھ سے مختلف ہے. وہ بھی کشمیر سے اتنی محبت کرتے جتنی میں کرتا ہوں. کشمیر کی آزادی انہیں بھی اتنی پیاری ہے جتنی مجھے پیاری ہے. لیکن میں کشمیر کے حل کو الحاق پاکستان کی صورت میں سمجھتا ہوں. وہ کشمیر کی آزادی کے حل کو خود مختار کشمیر کے حل میں سمجھتا ہوں. یہ ہمارے ان کے موقف میں فرق ہے. بالکل. اگر وہ ہمیں غدار کہیں گے, الحاق پاکستان چاہنے والوں کو, الحاق پاکستان کی جدوجہد کرنے والوں کو غدار کہیں گے, بکاؤ کہیں گے, تو ان کے بارے میں پھر اچھی بات نہیں کہی جا سکے. میرا ان سے یہ مطالبہ ہے کہ آپ بھی اپنی اداؤں پہ کچھ غور کریں. اگر آپ مجھے غدار کہیں گے تو مجھ سے اس بات کی توقع نہ رکھیں کہ میں آپ کو محب وطن کہوں. اب دوسری بات یہ کہ سردار تنویر الیاس صاحب کے اوپر ایک الزام لگایا گیا کہ انہوں نے ان کو کہا کہ راکا ایجنٹ ہے. یہ سردار تنویر الیاس صاحب کا ذاتی موقف نہیں ہے. یہ موقف حریت کے یہ جتنے لوگ ہیں, خود مختار کشمیر کے حامی, خود مختار تحریک کے حامی جتنے بھی ہیں, یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں. امان اللہ صاحب کو انہوں نے کہا کہ یہ غدار ہے, راکا ایجنٹ ہے. انہوں نے کہا جی کہ رشید اسد راکا ایجنٹ ہیں. رشید اسد نے کہا جی کہ راجہ فاروق حیدر جو ہیں, ڈاکٹر فاروق حیدر جو ہیں وہ راکا ایجنٹ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یاسین ملک راکا ایجنٹ ہیں. انہوں نے کہا جی کہ یہ شوکت کشمیری راکا ایجنٹ ہیں. یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں کہتے رہے ہیں. جو بات یہ سب ایک دوسرے کے بارے میں کہتے ہیں وہی بات کسی دوسرے نے باہر سے کہی ہو, یہ سب اکٹھے ہو گئے کہ ہمیں کیوں کہا گیا ہے. دیکھیں اگر تو وہ بیٹھیں, ہمارے قوم پرست جو بھائی ہیں جو خود مختار کشمیر کے حامی ہیں, وہ سارے بیٹھ کے پہلے یہ طے کر لیں کہ ہم آج کے بعد ایک دوسرے کو غدار اور راکا ایجنٹ نہیں کہیں گے, اور یہ انہیں کہنا چاہیے. دیکھیں یہ بات وہ خود لوگوں کے منہ میں ڈال رہے ہیں. تو میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب کے موقف کو, ان کی بات کو توڑ موڑ کے پیش کیا گیا. اور دوسری بات یہ کہ سردار تنویر الیاس خان صاحب نے جب بات کہی تھی تو انہوں نے اسٹیج پر تقریر کرتے ہوئے کہی تھی. آپ یہ بات سمجھتے ہیں کہ تقریر کے لب و لہجے کے اندر ایک فرق ہوتا ہے, اور ٹی وی ٹاک شو میں بیٹھ کے یا کسی پریس کانفرنس میں بیٹھ کر کے بات کرنا ایک مختلف انداز ہے. انہوں نے اس کو مختلف انداز میں دیا. اب آپ کا ایک اور بڑا جنرل سوال تھا کہ اس کو ڈائلیوٹ کیوں نہیں کیا گیا, اس کو فوری طور پر اس کو ختم کیوں نہیں کیا گیا. تو اس سلسلے میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جس دن شارع غازی ملت کے اوپر یہ احتجاج تھا, وہاں پر سارے جو بگ وگس تھے, جو بڑے لوگ تھے ہمارے علاقے کے, وہ سارے اکٹھے ہوئے اور سب نے ان نوجوانوں کو یہ بات کہی کہ ہم نے 24 گھنٹے کی مہلت دیتے ہیں, اور 24 گھنٹے کی مہلت کے بعد ہم اس پر بیٹھ کر بات کریں. وہ سارے سنجیدہ لوگ جو تھے یہ بات کہہ کے چلے گئے. وہاں پر کچھ نوجوان جو جذباتی تھے, ان جذباتی نوجوانوں نے دھرنے کو جاری رکھنے کی
جو ہے وہ کوشش کی، اسے جاری رکھا، جس کے نتیجے میں 2 املاک جو تھی، بسیں تھیں، جو ایک بس تھی، جہاں غالباً ایک بس تھی، اسے جلا دیا گیا، جو قوم کا نقصان ہے، جو ریاست کا نقصان ہے، وہ حکومت کا نقصان نہیں، وہ ریاست کا نقصان ہے۔ اب وہ جو ہمارے نوجوان تھے، دیکھیں جذبات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جذبات مومن کا سرمایہ ہے، جذباتی ہونا ایک اچھی بات ہے، یہ غیرت کی نشانی ہے، لیکن جذبات کو قابو میں رکھنا عقل کی نشانی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں اپنے کشمیری حریت پسند بھائیوں سے اور دوسرے لوگوں سے کہ آپ کا جذباتی ہونا، آپ کا یہ بات ہمارے لیے قابل قبول ہے، لیکن جذبات کو قابو میں رکھا ہے۔ اپنے موقف کو بیان کرنے کے لیے جلاؤ گھیراؤ ضروری نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ جس کے دلائل میں طاقت ہو وہ اپنی آواز دھیمی رکھتا ہے، جس کی دلائل میں طاقت نہ ہو وہ اپنی آواز کو کرتا ہے۔ بہت شکریہ عتیق سخاوت صاحب، آپ نے آزاد کشمیر کے تمام ایشوز پہ بات کی، اور بالخصوص جو تھوڑا مانگ راولا کوٹ کے اندر جو سچویشن تھی اس پہ بات کی۔ میری ایک بار پھر آپ سے یہ گزارش ہے کہ وہ قوم کے بچے ہیں، وہ آپ انہیں غدار کہیں یا وہ آپ ان سے کہیں، لیکن ایک وقت آتا ہے کہ ڈائلاگ بھی کسی بھی چیز کا حل ہوتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو مل بیٹھ کے وہ اس معاملے کو پھر فور حل کرنا چاہیے، تاکہ امن امان کی صورتحال جو ہے کرنا چاہیے۔ بہت شکریہ۔ اس میں میں کچھ کہنا چاہوں گا۔ دیکھیں اس سلسلے میں آزاد کشمیر کے وزیر اعظم سردار تنویر الیاس خان صاحب کی طرف سے ایک بڑی سنجیدہ ایفرٹ ہوئی ہے، بڑے پیمانے پر، ریاست کے پیمانے پر ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے، جنہوں نے، اس کمیٹی نے یہ کمٹمنٹ کی ہے کہ 15ویں ترمیم کے حوالے سے یا ٹورزم کے حوالے سے جو ان لوگوں کے تحفظات ہیں وہ یہ ہم سے ڈسکس کریں، اور یہ تنظیم، یہ کمیٹی ان کو مطمئن کرے گی اور ان کو بتائے گی کہ جو چیزیں آپ کو بتائی جا رہی ہیں وہ حقائق کے خلاف ہیں۔ نمبر جو آپ نے کہا کہ جن لوگوں نے، جو لوگ گرفتار کیے گئے ہیں، اس بارے میں بھی وہ کمیٹی اور وزیر اعظم صاحب انشاءاللہ العزیز فیصلہ کریں گے، اور اس سے پہلے بھی ایسا ہوتا رہا ہے۔ لیاقت صاحب یا دیگر جو لوگ ہیں جو گرفتار ہوئے ہیں، ایسا پہلی بار نہیں ہوا کہ وہ گرفتار ہوئے ہیں یا ان پر ایف آئی آر ہوئی ہے، اس سے پہلے بھی ایف آئی آر ان کے خلاف ہوئی ہیں، وہ ایف آئی آر کنڈیشن واپس لی جاتی رہی ہیں۔ بعض اوقات قانون کو جب حرکت میں آتا ہے تو اس کو پھر ریاست کی بہتری کے لیے، ریاست کی عوام کی بہتری کے لیے وزیر اعظم صاحب اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے ایسے نوجوانوں کو معاف کرتے چلے آئے ہیں۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ صاحب اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے۔ اپنے میزبان صاحب ذوالفقار کو اجازت دیجیے، خدا حافظ۔